بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين قد أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو شریف نظاریاں پیش فرما. اللہم صلی علی سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علی اشرف المرسلین صلاۃ و رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سیدی یا رسول اور نبی پاک کی میں نے پہلی آیت تلاوت کی. اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات الذی جو لے گئی راتوں رات اپنے بندہ کامل کو مسجد حرام سے مسجد اقصی. اس آیت کی شروعات اللہ نے اپنی پاکی سے کی. سبحان کا مطلب ہے پاکی، پاک ہے وہ ذات. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب شب اسراء کا تذکرہ کیا تو اس کی شروعات اپنی پاکی سے کیوں کی؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ بہت ہی لمحوں کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے اور وہاں سے عرش معلیٰ تک چند سیکنڈ کے اندر، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بستر بھی گرم تھا، سرکار نے وضو فرمایا تھا تو پانی بھی بہہ رہا تھا اور تشریف سرکار لے گئے اور واپس آئے. تو اس بنیاد پر اللہ نے اپنی پاکی سے اس واقعے کی شروعات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس عجز سے، یعنی اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، اس عجز سے پاک ہے. ہاں یہ بات بندوں کے لیے ہے کہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن چند لمحوں کے اندر اپنے رسول کو بیت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور اس کے بعد عرش معلیٰ تک لے کے جانا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس عجز سے پاک ہے. اس کے بعد فرمایا سبحان الذی اسرا یہ سیر کرائی، اور بعبدہ اپنے بندے کو. عبد کسے کہتے ہیں؟ میں ابھی قرآن مقدس کے جو الفاظ ہیں اور جو اس کا ترجمہ ہے اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ عبد کہتے ہیں اس بندے کو کہ جو جسم اور روح کے ساتھ ہو، جسم اور روح کے ساتھ ہو. تو اس سے بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عبد کامل ہیں وہ ان کی معراج باضابطہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی. اچھا، ساتھ میں بعبدہ با کا لفظ جو ہے وہ متصل کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے ساتھ تھا. عبدہ ہو جو ہے ضمیر متصل ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کے ساتھ تھا اور وہ بندے کامل کون؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تھی. ایک بات جو کہ آپ لوگ اور جگہ سے سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج جسمانی نہ ہوئی، یہ ٹوٹلی غلط ہے. اس آیت کے اندر مکمل ثبوت مل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی، اور اس آیت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سیر کرائی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد سورہ نجم کے اندر مسجد اقصی سے ملأ اعلیٰ اور عرش معلیٰ تک کی جو سیر کرائی اس صورت کے اندر تذکرہ ہے اس کا. اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ میرے رسول کو معراج جسمانی ہوئی. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ان دنوں میں جب کبھی بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اس کا تعلق میرے سرکار کی ذات سے ہوتی ہے، چاہے وہ شب معراج ہو
چاہے وہ شب برات ہو، چاہے اور میلاد النبی کی بات ہو، تو اس میں دوسرے جو مسلمان ہیں جمع غفیر کے ساتھ بہت بڑے مجمع میں آپ کو نظر نہیں آتے۔ ہاں یہی عید کا موقع ہوگا، رمضان شریف کی تراویح کا موقع ہوگا، تو اس وقت جو ہے لوگ موجود ہوں گے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کمی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ دراصل میں صرف اس کو ایک ہی بات پہ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات میں ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ کے شاعر کو، اللہ کی نشانیوں کو کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ نے تقوی و طہارت ڈال دیا ہے۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، یہ تحقیق کے صفا و مروہ جو ہے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کسے کہتے ہیں؟ کہ جس دن یا جس رات اللہ نے اپنی نعمت کا اظہار فرمایا، کوئی خاص عنایت فرمائی، یہ کوئی خاص موقع ہے جس کا تعلق اللہ کے محبوب سے ہے اور اللہ کی خاص عنایت سے ہے، اس وقت کو، اس جگہ کو اور اس شب کو اور اس دن کو اللہ کی نشانی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر صفا و مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانی، کیوں اللہ کی نشانی ہے؟ کہ چونکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑی تھی، اور یہ دوڑنا اللہ کو پسند آیا، چونکہ ساتھ میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے جو نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے، جن کا بچپن ایک عالم تھا، تو پتہ ہی چلا کہ وہ خاص موقع، کہ جس خاص موقع میں اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہو، وہ خاص موقع، وہ خاص رات، وہ خاص دن، وہ خاص جگہ شاعر اللہ ہے۔ اب اللہ کا فرمان یہ ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ دیکھو وہی لوگ ان شاعر اللہ کا، وہی لوگ ان نشانیوں کا تعظیم کریں گے، ان نشانیوں کی تعظیم کرنے کے بعد اس کا بیان کریں گے، اس کے بیان کو سنیں گے، اس دن آئیں گے، سیلیبریٹ کریں گے، کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرکھ لیا ہے تقوی و طہارت کی بنیاد پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے متقی و پرہیزگار بنا دیا ہے، جو وہی لوگ ہیں۔ پتہ ہی چلا کہ متقی و پرہیزگار وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو لوگ صرف نمازیں پڑھتے ہیں، صرف روزے رکھتے ہیں۔ متقی و پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کے اندر سرکار کی اور اللہ کی محبت ہے۔ دیکھیے آج کیا وجہ ہے کہ اس مسجد کے اندر لوگ ہیں، دوسری مسجدوں میں لوگ نہیں ہیں، ویران پڑی ہے، اس وقت خالی ہے، کیا وجہ ہے؟ آج ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ دراصل آج جو مؤمنین کی معراج ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ آج صرف سرکار کی معراج نہیں ہے، بلکہ آج مؤمنین کی بھی معراج ہے۔ مؤمنین کو بھی تحفہ دیا ہے۔ جب میرے سرکار عرش معلیٰ پر گئے اور اس کے بعد جب اللہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، تو اس وقت سرکار نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ تحفہ لے کے میں آ رہا ہوں، الصلاۃ معراج المؤمن، کہ یہ جو نماز ہے مؤمنین کے لیے معراج ہے۔ میری معراج تو یہ ہے کہ میں عرش معلیٰ پر گیا اللہ سے ملنے کے لیے، اور مؤمنین کی معراج یہ ہے، میری امت کی معراج یہ ہے کہ وہ سر کو جھکائیں اور سجدے میں جائے، تو یہ مؤمنین کے لیے معراج ہے۔ یہ بتائیے یہ تحفہ کس دن ملا؟ یہ معراج کا، یہ جو نماز کا تحفہ ہے کس دن ملا؟ دراصل معراج کی رات ہمیں یہ تحفہ عطا ہوا، اور اس تحفے کو معراج المؤمن کہتے ہیں، مؤمنین کی معراج کہتے ہیں۔ اور تو کتنا یہ جو رات ہے کتنی محترم بشان رات ہے، معراج النبی کی رات ہے۔ لہذا اسی رات کو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے لیے، اپنے فالوورز کے لیے اللہ نے تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ صلاۃ تھی، وہ تحفہ نماز تھی۔ اور وہ دیکھیے اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب میں اس طرف اس تحفے سے پہلے بتاتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اپنی جو جداد بہن ہیں ام ہانی، ان کے گھر سرکار تشریف فرما تھے، اور جبریل امین علیہ السلام اور محب استراحت تھے، یعنی سو رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے، اب آپ دیکھیں کہ تعظیم نبوی کا آپ اس بات سے پتہ لگا
کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سرکار کو اٹھا نہیں رہے ہیں بلکہ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد سرکار نے حکم دیا کہ میرے محبوب کے پاؤں کو چوم لو، پاؤں کو اٹھاؤ۔ تو جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر اپنے ہونٹ اور کافوری آنکھ رکھے کہ جس کی ٹھنڈک کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا گئے اور اس کے بعد یہ پیغام دیا کہ میں پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کی شروعات فرمائی اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر سے خطیب کعبہ تشریف لائے۔ جو لوگ جا چکے ہیں مکہ معظمہ وہ جانتے ہیں کہ خطیب کعبہ حرم شریف میں ہے جو کعبہ سے متصل ہے۔ خطیب کعبہ میں تشریف لائے اور پھر وہاں سے مسجد حرام، جیسا کہ قرآن مقدس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے اس کی شروعات ہوئی اور اس کے بعد پھر وہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا۔ بیچ میں چونکہ ٹائم کم ہے تفصیل تو میں نہیں بیان کر پاؤں گا، انشاءاللہ اسی کو اس میں کیا نام جمعے کے دن کنٹینیو کروں گا۔ تو اس سفر کے اندر کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نماز جو ہے وہ صرف اس دنیا تک ہے، انتقال کے بعد پھر نماز نہیں۔ جب تک آپ یہاں پر اس دنیا میں ہیں، جسم اور روح کے ساتھ ہے، اسی وقت نماز آپ کی فرض ہے۔ قبر کے اندر نماز فرض نہیں ہے۔ پھر نماز کا تعلق تو جسم اور روح سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیکھا کہ وہ اپنے قبر اندر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور اس کی بنیاد پر سرکار نے فرمایا ہے کہ الانبیاء حی یرزق، کہ جو لوگ کہ نبی جو ہیں وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ یرزق کہہ کر کے اسی بنیاد پر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نبی کی زندگی کو نہ مانیں گے۔ یرزق کہہ کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ایسی زندگی انبیاء علیہ السلام پا رہے ہیں اور پا چکے ہیں، اس کا تعلق جسم سے اور روح سے ہے۔ اس لیے کہ اگر مردہ جسم کو آپ لقمہ کھلائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بہترین رزق دیں گے اس کو، بریانی پکا کے دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پر اس کا مزہ تو جبھی آئے گا نا کہ جب کہ آپ جسم اور روح کے ساتھ ہیں۔ تو اسی لیے یہ رزق فرمایا گیا۔ اور پھر شہید کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ بَلْ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ اس طرح زندہ ہیں کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہے اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ایک معمولی سے شہید کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ أَمْوَاتٌ، کہ تم یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ دوسرے پارے میں چوتھے پارے میں فرمایا کہ بل عند ربهم يرزقون، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو جب شہیدوں کے بارے میں اس قسم کی بات اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمائی، اور ایک بات واضح ہے کہ شہید جو ہے وہ نبی کا مقام نہیں پا سکتا۔ انبیاء علیہ السلام تمام مخلوقات میں، تمام کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، اور تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب معمولی سے شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بلکہ وہ زندہ ہے، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو۔ اگر تم مردہ کہو گے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے اور بغاوت کرو گے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے جو کہ بغاوت ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ نبی انبیاء علیہ السلام کس طرح معاذ اللہ مردہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس قسم کا عقیدہ رکھنا مکمل کفر ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ سرکار نے خود فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ زندہ ہیں، یعنی مٹی کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے
کہ وہ نبی انبیاء علیہ السلام کے جسم کو ٹچ بھی کر سکے کھائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رزق بھی ڈالتے ہیں۔ اس سے یہ حدیث بھی ہے اور ساتھ میں یہ حدیث بھی اس سے موافقت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنے قبر کے اندر نماز پڑھنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز وہاں تو ہے نہیں، تو اس میں علماء نے جواب یہ دیا کہ دراصل وہاں پر نماز جو ہے وہ فرض کی ادائیگی کی بنیاد پر نہیں پڑھی جاتی ہے، بلکہ شوق کی بنیاد پر پڑھی جاتی ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو نبی ہیں، نبی جو ہیں بہت ہی زیادہ اللہ سے قریب ہیں، یہ وہ لوگ شوقیہ پڑھتے ہیں اور شوق کی بنیاد پڑھتے ہیں، ورنہ عام مومنین کے لیے نماز فرض نہیں ہے۔ وہاں سے تشریف آپ کی سرکار کی ہوئی اور اس کے بعد وہ لے گئے اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ پر سرکار کی تشریف فرمائی ہوئی۔ وہاں پر کیا دیکھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد مصلی خالی۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ امامت فرمائیے، تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے منتظر ہیں، آپ امامت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نے امامت فرمائی۔ اذان کس نے دی؟ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دی۔ اور مان جائیے کہ اذان جو مؤذن ہے وہ کون ہے؟ وہ سید الملائکہ ہے کہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں، اور امام کون ہے؟ جو سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ سرکار نے نماز پڑھائی۔ اس بات یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز جو ہے اس کا تعلق تو جس موضوع سے ہے۔ نماز جو ہوتی ہے وہ روحانی نماز نہیں ہوتی ہے، خواب میں نماز نہیں ہوتی ہے، بلکہ جسم اور روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، اور علماء فرماتے ہیں وضاحت کرتے ہوئے کہ باضابطہ تمام انبیاء علیہ السلام جسم کے ساتھ ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے جسم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک ہی لمحے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہاں بھی اپنے قبر نہیں موجود تھے، یہاں پر بھی نمازیں موجود ہیں، اور ایک ہی لمحے میں یہ سارے انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء جو ہیں ایک آسمان پر دوسرے آسمان پر تیسرے آسمان پر، یہ سب بیت وقت موجود ہیں۔ تو یہ خاص طاقت جو ہے اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی، اس طاقت کا اظہار ابھی ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد میں مختصر کرتا ہوں 5 منٹ کے اندر، پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ سے پھر ملائے اعلیٰ کی طرف جرنی کی شروعات ہوئی، اور اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف ساتھ میں جانے لگے۔ اس کے بعد مختصر یہ کہ پہلے اس میں آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، اس پر ابھی آگے جانے کے بعد جبکہ بالکل سارے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہو چکی، اس کے بعد سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ ان کا مکان ہے۔ جب وہاں تشریف فرما، جب وہاں تک گئے تو اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ہمارے رسول سے فرمایا، ہمارے آقا سے فرمایا کہ اس کے بعد اب آپ اکیلے جائیں، میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اگر یکسرے موئے برتر فرم فروغ تجلہ بسول فرم، کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی اونچا گیا، اوپر گیا یا رسول اللہ، تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ اس کے بعد سرکار وہاں سے اکیلے تشریف لے گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اب دیکھیں جبریل امین علیہ السلام بہت زیادہ پاورفل ہے، اگر وہ چاہیں تو ایک سیکنڈ کے اندر پوری زمین کو آسمان پر اکیلے لے کے جائیں اور الٹ دیں۔ یہ طاقت ہے جبریل امین علیہ السلام کا۔ یہ بتائیے کہ جبریل امین علیہ السلام کی طاقت جواب دے دیتی ہے وہاں پر، اور وہاں سے میرے سرکار اکیلے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام موسٹ پاورفل ہوتے ہیں، ان کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، اور خاص کر میرے سرکار کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے میرے سرکار نے فرمایا، کسے فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابوبکر صدیق تم نے میری حقیقت کو نہیں پہچانا، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ اور فرمایا حقیقت کون سی حقیقت ہے؟ یہ کون سی حقیقت ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ساتھ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، سرکار کی زوجہ مطہرہ جو ہے خلوت میں ساتھ ہیں،
یہ کون سی حقیقت ہے؟ ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر میری حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے، تمہاری حقیقت کچھ اور ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کی حقیقت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کی حقیقت تلاش کرنا ہو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پڑھو، یہ تحقیق کہ تمہاری جانب اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔ تو سرکار کی حقیقت جو ہے وہ نور ہے، اور ہماری حقیقت جو ہے وہ مٹی ہے، ہم خاک سے بنے ہیں، سرکار نور سے بنے ہیں، یہ ہے سرکار کی حقیقت۔ اس کے باوجود بھی سرکار نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی نے نہ پہچانا، یہ سرکار کی حقیقت ہے۔ وہاں تشریف لے گئے اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ جیسا کہ سورہ نجم کے اندر ہے کہ اتنا زیادہ قربت ہوئی، بہت زیادہ قربت ہوئی، ادنو منی کی آواز آئی تھی، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ حجابات تھے، حجابات جو ہے وہ اٹھ رہے تھے اور یہ آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، بڑی حسین صورت میں دیدار کیا۔ اب وہ کیا صورت تھی یہ کسی کو نہیں پتا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے حسین صورت میں اللہ کا دیدار کیا، یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ حسین صورت میں اللہ کا دیدار کیا، پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے شانے کے اوپر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، اور اس کی بنیاد پر مجھے تمام علوم میرے دل کے اندر عطا فرما دیے گئے۔ اس کے بعد میں جان گیا کہ قیامت سے لے کر کے روز اول سے لے کر کے قیامت تک کیا ہونے والا ہے، کیا چیز ہے۔ اللہ نے دست قدرت میں رسول کے شانے پر رکھا، اور رسول کو تمام علوم عطا فرمائے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ علوم کی 3 کیٹیگریز سرکار کو عطا فرمائی گئی۔ پہلی جو کیٹیگری تھی، پہلی جو قسم تھی، یہ فرمایا گیا کہ یہ علم خاص کر تمہارے لیے ہے، تمہارے علاوہ یہ علم کسی کو نہیں دیا گیا، یہ خاص کر تمہارے لیے یہ علم ہے، اور کوئی اس علم کا اہل ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد دوسرا علم سرکار کو دیا گیا، تو فرمایا گیا کہ یہ علم جو ہے یہ خاص لوگوں کے لیے، جسے چاہو تم اس علم کو دے دو، عطا کر دو، جو تمہارے مخصوص خاص غلام ہوں گے ان کو تم یہ علم عطا کر دو۔ اس کے بعد تیسرا علم جو علم شریعت ہے، کہا اس کو عام کرو، اس کو عام کرو، ساری دنیا میں پھیلاؤ۔ آج اسی علم شریعت کی ہم اشاعت کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں۔ تو یہ ہے میرے رسول کا مقام۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو جان ایمان ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان جو راندہ بارگاہ ہوا، وہ سرکار وہ اللہ کی کو نہ ماننے کی بنیاد پر نہ ہوا، بلکہ وہ آج بھی اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ شیطان تو بڑا قریب تھا، آج بھی شیطان موحد ہے، توحید کا نمبردار ہے، لیکن راندہ بارگاہ کیوں ہوا؟ کہ اللہ کی حکم عدولی کی، اللہ کے محبوب سے دشمنی بول لی، اور سرکار کو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے رسول ہیں ان کی تعظیم کرو، تعظیم کرو، وہ منکر ہو گیا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر رسول سے محبت نہیں تھی، بلکہ بغاوت تھی، وہ راندہ بارگاہ ہو گیا۔ اسی لیے سب سے جو ایمان کی جان ہے وہ میرے رسول کی محبت ہے، اس لیے کہ جو رسول سے محبت کرے گا یقیناً اللہ سے محبت کرے گا، اس لیے کہ رسول کی محبت جب اللہ کی محبت ہے، اور رسول کی بغاوت اللہ سے بغاوت۔ رسول کی بات تو بہت دور کی ہے، تو اللہ نے اپنے رسول کے غلاموں کے لیے یہ فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت کرتا ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے جنگ کرے۔ ہے کسی کی طاقت بھی جو اللہ سے جنگ کرے؟ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے سلسلے میں جو حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو کہاں میرے سرکار کا مقام، کہ جو سرکار کا جو مقام ہے وہ آج تک کسی نے نہ پہچانا سوائے اللہ کے۔ اسی لیے میرے بھائی، اگر اس دنیا میں جینا ہے تو اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے کے جیے۔ ہم بھی ضرور ہیں کہ ہم صبح و شام ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یقین جانیے ان غلطیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے، اور ان غلطیوں کو آپ توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہو جائے گی۔
لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کے دل کے اندر رسول کی گستاخی ہوگی، ہمیشہ رسول کو کرٹیسائز نگاہوں سے آپ دیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ کس آیت کے اندر حضور کو نیچا دکھلایا گیا ہے، تو یقین جانیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر رسول کی محبت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ اس شخص کو اونچی نگاہ سے دیکھیں۔ تو اگر ایسی صورت قائم ہو گئی آپ کے دل کے اندر، تو سمجھیے کہ دل کے اندر جو ہے ایک نقص پیدا ہو گیا، اور وہ نقص کہتے ہیں کہ توبہ کے بعد بھی توبہ کا دروازہ ممکن بن جاتا ہے۔ یہ دیکھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ گستاخ رسول کو توبہ نصیب نہیں ہوتا، گستاخ رسول کو توبہ نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ رات النشار کے اور موقع پر کہ جو گستاخ رسول ہے اس کو توبہ نصیب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پوری زندگی سے پڑھتا ہے کہ پتہ نہیں رسول بشر ہیں یا نور ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ حضور بشر ہے لیکن افضل البشر ہے، خیر البشر ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ سرکار بشر ہیں، انما انا بشر مثلکم، اے رسول کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن یوحیٰ الیہ، میں ایسا بشر ہوں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ کیا تمہارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے؟ وحی نازل نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ سرکار بشر ہیں، جو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ہے، لیکن وہ افضل البشر ہے، وہ اکمل البشر ہے اور عبد کامل ہے، لیکن سرکار کی حقیقت کچھ اور ہے اور ہماری حقیقت کچھ اور ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے خیال سے اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ جو لوگ وضو جن کا وضو نہیں ہے جائے وضو کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ 2 منٹ میں اذان ہوگی، انشاءاللہ پھر